اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفرج علی محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو تمام مومنین کو امیر کائنات اور سیدہ نساء العالمین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے نکاح کی بہت بہت مبارک، خاص کر حضرت بقیت اللہ کو. آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں نے یہ ٹائٹل دیکھا ہے ٹاپک کا، یہ ہے ہی جشن سے ریلیٹڈ. دلائل اور ٹاپک پر ہم بعد میں آئیں گے. پہلے ذرا تمہیداً ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے آج کے دن کی مناسبت سے عرض کرتا چلوں خطیبانہ طور پر. اللہ اکبر. آج کا دن بیسیکلی 1400 سال پہلے اور آج کے دور حاضر کے منافقین کے لیے بڑا بھاری تھا. آج کے دور کے جو پھرتے ہیں بغض علی کا مرض دل میں لیے، ان کا تو وہ ہم نے حال کیا ہے ان گزشتہ 5 سالوں میں کہ دنیا شاہد ہے. کیا بیچاروں کی درگت بنی ہے. میں حوالوں کا جواب مانگتا رہ گیا، وہ بھاگتے رہ گئے. اجداد سے سیکھا نا بھاگنا. اور 1400 سال پہلے تھے وہ بیچارے زہرہ ستارے کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ آجا آجا آجا. وہ اترا حیدر کرار کی دہلیز پہ اور انتظار کرنے والوں کو اٹھا کے باہر پٹک دیا کہ تمہارے اپنے ستارے گردش میں نے یہاں آ کے کیا کرنا ہے. خیر، واہ یا علی. چلتے ہیں آج کی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی طرف، اور خاص طور پہ مولوی غضنفر تونسوی صاحب جو پہلے ماشاءاللہ مجلس بڑی ٹھاٹ باٹ سے پڑھتے ہیں، جب کوئی جملے پہ گرفت ہو تو معافی نامے لکھنے پہ آ جاتے ہیں اپنے شاگرد جعفر جتوئی صاحب کی طرح. اگر مجھے اس کی طرف نہیں جانا، اس پہ انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی تو ہم آئیں گے. تونسوی صاحب نے ایک اعتراض کیا مومنین پر جشن منانے کے طریقے پر. وہ پہلے آپ ان کا ویڈیو کلپ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ میں انہیں بتاؤں گا کہ انہیں جملہ کتنا بھاری پڑنے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاندان کے جشن بھی ان کے پیمانے پہ منایا کرو، اپنی شادیوں کی طرح نہیں. ہاں میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ طوفان بدتمیزی جو ہے یہ ان ذوات کبریا صفات کی شایان شان نہیں ہے. ذکر سنو اور پھر ذکر کے ساتھ چاہے عرش پہ پرواز کر جاؤ، لیکن روحانیت کے ساتھ. یہ دنیاوی بھنگڑے وغیرہ اور یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے، اور نہ ہی آل محمد کو پسند ہے. یہ عزیزان گرامی قدر، جی اس لیے جو دنیاوی ڈھول بھنگڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ نہ مجھے پسند ہے نہ معصوم کو پسند ہے. ذکر سنو، خوشی مناؤ. ان شارٹ حضرت کہنا ہی ضرورت. جملہ آپ کا میں کمپلیٹ کیے دیتا ہوں یار. مولوی تونسوی صاحب کو ممبر پر لاؤ اور جشن پڑھنے کے بعد پیسے کھلاؤ. یہ اصل معاملہ جو تھا وہ میں نے کافیہ بندی میں اس لیے جواب دیا ہے، وہ یہ تھا. جملہ آپ کا میں پورا کیے دیتا ہوں، رولا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اچھا جی، روحانیت ختم ہو جاتی ہے سب کرنے سے. عزیزان لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں. تونسوی صاحب کی دلائل میں دوں گا. میری کوئی ویڈیو الحمدللہ بغیر کتاب کے حوالے کی آج تک نہیں گئی. یہ ریکارڈ ہے الحمدللہ اس فقیر کا. خیر، تونسوی صاحب کی پہلی اپنی 13 رجب کے ایک جشن کی ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کون سی روحانیت کے پر بکھیر رہے ہیں حضرت. یہ عزیزان گرامی قدر، بلا شک آپ نے مولوی تونسوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے. واہ گرو، کیا کہنے. اپنے ٹائم پہ سارے ڈھول ڈمکوں کے مزے لے لیے، سب کچھ کر لیا. اللہ جانے پتہ نہیں کون سی آنٹی کا لال دوپٹہ لے کے بھی وہ جا رہے تھے. اور جب مومنین کی باری آئی، روحانیت. آپ کی روحانیت جتنی اپنے کتابوں میں گستاخیاں کی ہیں، میں کہتا ہوں وہابی اور دیوبندیوں نے بھی نہیں کی. وہ ابھی میں دکھاؤں گا، رکو ذرا صبر کرو، وہ میں دکھاؤں گا ایک ایک چیز. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ جی آپ کی گفتگو بڑی اگریسو قسم کی ہو جاتی ہے، آپ کو بہت آرام سے بات کرنی چاہیے. جسے ویڈیو پسند نہیں، گیٹ لاسٹ. میں تم سے سیکھ کے یہاں تک پہنچا ہوں.
गेट लॉस्ट. जिसने नहीं देखना 100 दफ़ा ना देखे, मैं अपने मासूम का जवाब दूँ, तुम्हें नहीं. खैर, हजरत ने दावा किया है मासूम को ये पसंद नहीं. पहला दावा जी मुझे पसंद नहीं. आप थानेदार लगे. आपकी हैसियत क्या है मजहब शिया में, आप थानेदार लगे. कमाल है. मुहद्दिसीन ने आज तक ये दावा नहीं किया जिन्हें सरकार बक़ियतुल्लाह ने फरमाया था इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, ये दावा करके बैठ गए मुझे पसंद नहीं है. आप थानेदार लगे. हु आर यू? जब जनाब ज़हरा की, सरकार अबू तालिब की, मौला हुसैन की, अमीरुल मोमिनीन की गुस्ताखियाँ हो रही थी, उन नासमियों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उनके साथ किया वो दुनिया ने देखा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस मशहूर हैं. आपकी उस वक्त ये पसंद, रूहानियत, ये सारे जो अब बैठ के मोमिनीन को चूना लगा के पैसे ऐंठ रहे हैं, वो कहाँ गई थी? हैं, छुट्टी पे? मोमिनीन में भी माशाल्लाह कीड़ा है ना, जो करते कुछ नहीं है दीन के लिए, उन्हें अपना सरबराह बनाया होता है. जो बेचारे दिन रात मेहनत कर करके आले मोहम्मद का दिफा कर रहे होते हैं, वो ज़रा इनके पसंद के मौलवी को कुछ कह दें तो नहीं भाई हम आपसे बात नहीं करते. ओके, गेट लॉस्ट. जो मुखलिस मोमिनीन है आले मोहम्मद से, जो शख्सियत परस्त नहीं है, हक परस्त हैं, उनके लिए ये वीडियो है. जिसे नहीं पसंद आती, गो टू हेल. मैंने किसी का ज़िम्मा नहीं लिया. आए जी, इनके पास तो डेफिनेटली इस मामले पे हदीस नहीं है. और कुछ जोहला हैं जो कहेंगे जी आप मासूम के दौर में ये धमाल वगैरह साबित करें. मासूम के दौर में ना होने का ये मतलब नहीं कि वो नाजायज़ है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस उसूल पे इमाम सादिक की हदीस दे के जाऊँगा, मैं को यहाँ कच्ची पक्की रोटी नहीं लेके आया. आए जी, शेख सद्दूक के तो मौलवी साहब भी कायल हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जब इस मुहद्दिस पे बकवास की गई थी हमने ही दिफा किया था. खैर छोड़े पर. ये उनकी मन ला यहदरुहुल फ़क़ीह जिल्द नंबर अव्वल मतबूआ ईरान दलाइल के साथ, सफ़ा नंबर इसका 208, जिल्द नंबर अव्वल किताबुस सलाह, नमाज का चैप्टर, और हदीस नंबर है जी 937. मौला जाफ़र सादिक से जब हुर्मत के लिहाज से यहाँ बात है ये, तो मौला ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में क्या फरमाया जी, ये आप वाज़ेह देख सकते हैं. कुल्लु शैअन मुतलक़ुन हत्ता यरिद फ़ीहि नाह्युन. सादिक आले मोहम्मद वाज़ेह फरमा रहे हैं, और मौला ने यहाँ पे कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं लगाई. वाज़ेह, कुल्लु शैइन मुतलक़ुन हत्ता यरिद फ़ीहि नाह्युन. हर शय का मुतलक जवाज़ मौजूद है जब तक हत्ता यरिद फ़ीहि नाह्युन, जब तक हमारी तरफ से नहीं वारिद ना हुआ हो. मासूम जब तक मना ना फरमाएं, हर चीज़ जायज़ है. आप तौंसवी साहब, आप क्या हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा. आप तो शेख सद्दूक की जूती का मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ आके जाफर सादिक का करें. हू द हेल आर यू? अजीजान, बात करें. मैं इनकी मानूं, मैं अपने मौला जाफर सादिक नहीं. जब मेरे मौला जाफर सादिक ने जश्न के इस तरीके से मना नहीं किया, ये कौन होते हैं मुंह उठा के आके मना करने वाले? और मौलवी साहब फजाइल पढ़ें, सब कुछ करें, खुदा का नाम है. ये मुकस्सिरों के साथ जो आपकी साजबाज है, इसे ज़रा कम करें. मुझे सारी अंदरूनी खबर का पता है. और दूसरी बात, कुछ हलाल और हराम के मसाइल भी जो आले मोहम्मद ने बताया वो सीख लें. खैर, ये बातें छोड़ें अजीज़ान. दूसरी बात, अमल का दारो मदार चुके है ही नीयत पे. अब ये हदीस रसूल भी मैं इन्हें याद करवाऊं. और भाई उस बंदे की नीयत देखो, उसकी नीयत में क्या है. कभी जाहिर पर भी फैसला हुआ है? कमाल है. खैर, और अजीज़ान मज़े की बात तो ये है, खुद इन्होंने उसूल बयान किया बिला हिसाब बख्शिश का. ये जिन पे कह रहे हो रूहानियत नहीं है, ये है वो है, मैं पहले इनकी किताब से इबारत हूँ. ये तौंसवी साहब की अपनी किताब मेरे हाथ में, विलायत और शिरक. आए ज़रा, तौंसवी साहब ने खुद उसूल बयान किया. इसमें अल्लाहु अकबर, इतनी ख़तरनाक इबारत है दुनिया हिल के रह जाए. सफ़ा नंबर 60 पे जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा क्या फरमा रही हैं जी, बकौल इनके, इन्होंने खुद हदीस लिखी, तुम दोनों मिलकर भी मुझसे बड़े करीम नहीं हो सकते. मैं बतूल हूँ सलवातुल्लाह अलैहा, मैंने अपनी सारी नेकियां अपने वारिस के हुब्बदारों को दे दी. अल्लाहु अकबर. अपने वारिस की यानी कि मौला अली. अब सैयदा के जुमले का लुत्फ लेना तो एक शरा करता चलो इसकी, सैयदा भी अली वारिस का दर्स देती हैं. अल्लाहु अकबर. शियाने अली की बात हो रही है यहाँ पे. अजीज़ान, खुद उसूल अपनी किताब में बयान किया कि जनाब सैयदा ने अपनी नेकियां शियाने अली के खाते में दी.
جو پہلے سے ہی بالکل کلین اپ ہیں ان کو کیا روحانیت کے درس دیتے ہیں پھر آپ. خیر, اور مزے کی بات تو یہ ہے ظاہر میں وہ جشن منا رہے ہیں, باطن میں آل محمد کی رضا لے رہے ہیں. اور اس ظاہر و باطن کے تضاد اس پورے فلسفے کو تونسوی صاحب نے 3 ٹاپکس میں کور کیا, اور وہ تینوں کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تونسوی صاحب کی اپنی پہلی ہوتی تو تسبیح دانا ہی ہے, یوں یوں پھیرتے رہو عبادت کرتے رہو, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے, اس پہ یہ پوری کتاب حقیقت ہے تسبیح, اصول پہ, اسی اصول پہ کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. دوسرا, امیر المومنین کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی تلوار, لیکن اس کے فضائل اور حقیقت جو باطنن ہے وہ کیا ہیں, حقیقت ذوالفقار. تیسرا, ورد ایک بسم اللہ, اس میں مولا علی کا آگے آ کے پیچ اپ ہونا, اور وہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں, لیکن بسم اللہ کے حروف کے تمام معاملات پہ جو حقیقت ہے, جو باطنن حقیقت ہے, اور لفظ باطن اپنی اس کتاب میں ڈھیروں جگہ حضرت نے استعمال بھی کیا ہے, حقیقت بسم اللہ. واہ گرو, یہاں ہاتھ بھی پکڑتے ہیں وہاں دھکا بھی دیتے ہیں. خود یہ اصول بیان کیا کہ ظاہر میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے اصلاً اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اصول خود بیان کیا, اب خود پلٹی کھا رہے ہیں. وہ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا, اب دوبارہ اسی جملے پہ آتا ہوں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, روحانیت ذکر سناؤ خوشیاں مناؤ, اصل میں مجھے ممبر پہ بٹھاؤ اور اس کے بعد پیسے کھلاؤ. یہ تونسوی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں, جملہ میں نے پورا کر دیا. اب آئیں جو روحانیت کی طرف, یہ اسی اصول پہ مولوی صاحب کی چوتھی کتاب حقیقت بیت اللہ. جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت وہ روحانیت کے جو درس دے رہے ہیں, انہوں نے وہ گستاخی کی آل محمد کی, میں کہتا ہوں جو کو آج تک کسی وہابی اور دیوبندی نے نہیں کیا. آپ روحانیت کا کیا درس دیں گے, پہلے اپنی کتابیں تو پڑھ لیں. حقیقت بیت اللہ تونسوی صاحب کی کتاب, صفحہ نمبر جی 72, اور یہاں پہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ کہتے ہیں جی, اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کوئی بکری بندھی ہے تو اہل بیت نبی تو وہ بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, بکری اہل بیت ہے, استغفر اللہ. آپ کے ماں باپ ہوں گے بکری, عزیزان یہ خود دیکھ لیں. معاذ اللہ آج تک شیعہ سنی اختلاف کا ایک بہت بڑا موضوع, کیا ازواج رسول اہل بیت ہیں؟ اور اس پہ ہم نے درجنوں دلائل پیش کیے ہیں. ہمارے گزشتہ مناظرین نے, میری بھی جب بھی بات ہوئی ہے, اور اس پہ انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بھی ہم ریکارڈ کروائیں گے درجنوں دلائل کے ساتھ, کہ ازواج اور ہیں اہل بیت اور ہیں. حضرت نے کہا معاذ اللہ بکری بندی تو وہ بھی اہل بیت ہے. اور اس ٹاپک پہ اگر آپ آئیں نعوذ باللہ من ذالک, تو جودہ کو بھی اہل بیت ماننا پڑے گا جس نے امام مجتبیٰ کو زہر دیا. مانیں گے اس کو اہل بیت؟ مانیں گے اسے بھی صاحبہ تطہیر؟ یہ جعلی فلسفے اپنی جیب میں رکھیں. جب ہم بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا, رسول اللہ کی وفادار زوجہ سلطان کربلا کی پیاری نانی, جب ہم ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے, اور اس پہ بھی درجنوں اہل بیت کی اپنی حدیث ہیں, جب مولا حسین کی نانی کو اہل بیت میں شامل نہیں کر رہے, تو کجا کے ایک عام گندا جانور جو بیٹھتا بھی اپنی غلاظت میں, یہ گندے فلسفے اپنے پاس رکھیں. یہ روحانیت آپ کی, یہ روحانیت. آپ تو مکسرین سے بھی دو ہاتھ آگے گزرے ہوئے, جاہل مولوی سلطان العلماء. میں معذرت چاہتا ہوں عزیزان, میں ریش نہیں ہونا چاہ رہا تھا, میں ہارش گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ حضرت کی اس عبارت نے میرا دماغ گرم کر دیا. خیر, اب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں, الحمدللہ ہم آپ کے سامنے جعفر صادق کا اصول پیش کر چکے. اب معصوم سے جب کسی کی بات ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے پاس عالم ربانی فقیہ اہل بیت جناب علامہ محمد حسنین سابقی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب موجود ہے جواہر الاسرار. نو ڈاؤٹ بہت کمال کتاب لکھی قبلہ نے. اس میں آپ کو پتہ صفحہ نمبر 1 پر, پیج نمبر 1 پہ تقریر کس نے لگائی ہوئی ہے؟ خود دیکھ لیں, غضنفر عباس تونسوی صاحب, سو کالڈ سلطان العلماء. خیر عزیزان چھوڑیں, یہ حضرت کی تقریر میں نے آپ کو دکھانی تھی. اب میں اس میں سے اصول بیان کر رہا ہوں جواہر الاسرار سے, صفحہ نمبر 224. خود جس کتاب پر تقریر لگائی ہے, ان کا اپنا اصول اسی کتاب سے فارغ ہو گیا. کہتے ہیں ہمارے مسلک میں ان کے اقوال کے مقابلے میں اہل بیت کے بارے میں بات کرنے سے لکھا بھی ہے, ہر غیر معصوم کا قول بول کے مصداق ہے. کس کے؟ بول. عربی میں بول پیشاب کو کہا جاتا ہے.
تو تونسوی صاحب نے جس کتاب پر تقریض لگائی تھی، تونسوی صاحب کی اس تقریض لگانے کے باوجود، اس کتاب کی توثیق کرنے کے باوجود، اسی کتاب سے تونسوی صاحب کا اپنا سارا فلسفہ پیشاب سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کی بات کی وقت صرف پیشاب جتنی ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ مولا صادق کے اصول سے ٹکرا رہی ہے. عزیزان میرے خیال اتنے دلائل کافی ہیں. اور تونسوی صاحب میں آپ سے چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں، یہ ٹریلر ہے. مجلس پڑھیں، فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں. دوبارہ اس طرح کے مقصرانہ اگر آپ نے عقائد امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیے، مناظرے کا تو میں نے آپ کو کہنے نہیں ہے، آپ میں تو اتنے گٹس ہی نہیں ہے کہ آل محمد کے لیے آپ مناظرہ کریں. پرلے درجے کے آپ بگوڑے انسان ہیں. وہ بھی ہم کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ثابت کریں گے مناظرے سے آپ کس طرح بھاگے تھے. وہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. خیر، اور جسے بہت پیار ہے نا تونسوی صاحب سے، تو میرا بھائی یہ تونسوی صاحب کی ساری اپنی کتابیں ہیں جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، پورا پلندہ. میں اپنے پاس سے ہوائی تیر نہیں چلا رہا، یہ حضرت کی اپنی کتابیں جن سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ جا کے کتابیں پڑھیں، ان کے منہ پہ اٹھا کے ماریں کہ کتابوں میں کچھ اور، ممبر پہ کچھ اور. خیر عزیزان، دیٹس آل. جائیں، جشن منائیں، انجوائے یور سیلفز. اور ایسے مرضی ہے آپ کی، بادشاہ لوگ ہیں آپ. پڑھانا ہے پڑھائیں، نہیں پڑھانا نہ پڑھائیں.